محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لالچی گاہک نے ریڑھی والے سے پھل خریدتے ہوئے اسے دھوکہ دیا اور اسے نکلی نوٹ پکڑا دیا۔ ریڑھی والے نے خاموشی سے وہ نوٹ لیا اور اسے بدلے میں ایک پرانا سکہ دے دیا کہ بابو جی، آپ کے پیسے زیادہ ہیں۔ جب گاہک نے گھر جا کر وہ سکہ صاف کیا تو وہ خالص سونے کا سکہ نکلا۔ وہ لالچ میں واپس ریڑھی والے کے پاس چلا گیا، لیکن وہاں پہنچ کر اسے جو معلوم ہوا اس سے اس کی روح کانپ گئی، کیونکہ میں جیسے ہی کمرے سے باہر آیا، اماں کا جوتا اڑتا ہوا میرے پاس آیا تھا۔ میں بروقت پیچھے ہوا تھا، ورنہ وہ جوتا سیدھا میرے منہ پر لگتا۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اتنا بڑا ہو گیا ہے لیکن ابھی تک عقل نہیں آئی۔ کل تم نے کیا حرکت کی ہے مجھے بتا۔ پڑوس والی خالہ جو بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے بچے انہیں پوچھتے بھی نہیں، بیچاری اپنی چھوٹی سی دکان سے اپنے گھر کا گزارا کر رہی ہیں، تو انہیں 500 کا چونا لگا دیا۔ نہ تیرے بابا ایسے، نہ میں ایسی تھی، نہ تیرا خاندان ایسا ہے، پھر ایسی حرکتیں کون سکھا رہا ہے تمہیں؟ تم چھوٹے نہیں ہو، کل کو تمہاری شادی ہوگی، تمہارے بال بچے ہوں گے۔ آج تم جو کرو گے کل تمہاری اولاد بھی کرے گی۔ کیا تم اپنی اولاد کو بھی یہ کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو؟ اماں کی بات سن کر میں نے سر کھجایا تھا اور چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے ان کے موبائل فون کے کافی سارے فنکشنز ٹھیک کیے تھے۔ اگر وہ دکاندار کے پاس جاتی تو وہ 1000 روپے سے زیادہ لیتا۔ بلا وجہ انہوں نے آپ کو میری شکایت کی ہے۔ ایک تو میں نے ان کی مدد کی، اوپر سے میرے خلاف باتیں کر رہی ہیں۔ ایسی عورتوں کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ میری بات سن کر اماں بولی، کتنے بڑے جھوٹے ہو تم، بتانا ذرا کیا ٹھیک کیا تم نے اس بیچاری بوڑھی عورت کے موبائل فون میں؟ شرم آنی چاہیے، بیوہ کو تو چھوڑ دیتے۔ سب بتایا ہے انہوں نے، بار بار ان کے موبائل فون میں ایڈ آ رہے تھے، صرف ایک سیٹنگ چینج ہوتی ہے اور تم نے اس کے 500 روپیہ لے لیے۔ اللہ سے ڈرو، کسی بیوہ کا پیسہ کھاؤ گے تو کبھی پروان نہیں چڑھو گے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے انہیں پیسے واپس کیے ہیں۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے کسی بیچاری خاتون کے ساتھ ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور تم بول رہے تھے کہ تم جلد فوج میں اپلائی کرو گی، اس کی کیا صورتحال ہے؟ اب بس بہت ہو گیا، تمہارے بابا کب تک تمہیں بٹھا کر کھلائیں گے؟ پڑھائی پوری ہو چکی ہے، اب نوکری تلاش کرو۔ اماں کی بات سن کر میں بیزار منہ بنا کر بولا، بلا وجہ آپ نے اس عورت کو پیسے دے دیے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اماں، اگر آپ کسی دکان پر جا کر یہ کام کروائیں تو 500 سے زیادہ لگتے ہیں۔ میں نے صرف اپنے حق حلال کی کمائی لی ہے۔ اب آپ کے پاس زیادہ پیسے آ رہے ہیں تو میں کیا بول سکتا ہوں؟ اور رہی فوج میں اپلائی کی بات، میں نے بہت پہلے ہی کر دیا ہے، بس شاید اگلے مہینے لیٹر آ جائے گا۔ جب تک جیسا چل رہا ہے چلنے دے۔ میری بات سن کر وہ بولی، خبردار جو تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی جو ناقابل برداشت ہو، یاد رکھنا تمہارا باپ بہت سخت مزاج ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوا تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو، خدا کی قسم وہ تمہیں گھر سے باہر نکال دیں گے۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا ہے، ایک غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی جوانی بہت طریقے سے گزاری ہے، وہ تم سے بھی یہی امید رکھتے ہیں۔ امی کی باتیں مجھے اب واقعی بیزار کرنے لگی تھیں۔ وہ مزید کچھ کہتی ہیں اس سے پہلے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور گھر سے باہر آ گیا تھا۔ ارادہ اپنے دوست کی دکان پر جانے کا تھا، وہاں ٹھنڈا شربت پینے کو مل جاتا تھا، یہی کافی تھا۔ ویسے بھی گرمیوں کے یہ دن بہت سخت تھے۔ میں پیدل پیدل ہی دکان کی طرف روانہ ہوا تھا، جب نظر ایک بوڑھے آدمی پر گئی تھی جو شاید چشمہ بیچ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں اچانک ہی خیالی پلاؤ بننا شروع ہو گیا تھا اور میں فوراً اس بوڑھے آدمی کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے ان سے چشمہ لے کر پہنا تھا، دیکھنے میں وہ بہت ہی معمولی سا تھا۔ میں نے قیمت پوچھی تو وہ بولے، بیٹا بس 50 روپے کا ایک ہے، جلدی بک جائیں تو میں گھر چلا جاؤں، اب ان بوڑھی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے۔
کہ دیر تک کھڑا ہو کر انہیں فروخت کروں۔ میرے دل و دماغ میں یکدم ایک خیال آ گیا تھا۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اگر انہیں میں بیچ دوں، آدھے پیسے آپ کے اور آدھے پیسے میرے۔ اب یہ طریقہ میرا ہے کہ میں انہیں کیسے بیچوں گا؟ وہ بولے، بیٹا آدھے پیسے اگر میں تمہیں دے دوں گا تو مجھے بچے گا کیا؟ میں آدھے نہیں دے سکتا، تمہیں 30% دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میرے دماغ میں یکدم خیال آیا تھا کہ میں ان کو 50 میں ہی کیوں بیچوں؟ میں اس کی قیمت ڈبل بھی لگا سکتا ہوں، وہ پیسے بھی رکھ سکتا ہوں۔ میں نے اس آدمی کو ایک طرف بٹھا دیا تھا اور بلند آواز میں چیخ چیخ کر چشمہ بیچنے لگا تھا۔ میری آواز سن کر کافی لوگ قریب آ گئے تھے۔ میں نے اس چشمے کے 150 روپے بتائے تھے۔ اب اگر میرے پاس دماغ تھا تو میں اس کا استعمال کیوں نہیں کرتا؟ کھڑے میری مارکیٹنگ سکل کی وجہ سے 3 چشمے فروخت ہو گئے تھے۔ اس بوڑھے کی آنکھیں 4 گنا شروع ہو گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سارے پیسے میں اس آدمی کو دے دوں گا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اب جو محنت کر رہا ہے پھل اسی کو ملنا چاہیے۔ میں نے 1 گھنٹے میں پورے 10 چشمے بیچ دیے تھے اور اب اس بوڑھے آدمی کی طرف بڑھا تھا۔ میرے پاس اچھے خاصے پیسے ہو گئے تھے۔ میں نے اسے 10 چشمے کے 500 دے دیے تھے اور 1000 روپے اپنی جیب میں ڈال دیے تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا تم نے 150 کے حساب سے بیچا ہے، تم مجھے آدھے تو دو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، دیکھو چاچا، میں نے تم سے 30% بھی نہیں لیا، اب جو کمیشن بنا ہے وہ میرا ہے، اب ان پیسوں پر تم نظر نہ رکھو۔ فوراً بولا، بیٹا مجھے دوائیاں بھی لینی ہیں، مجھے نہیں آتا اس طرح بیچنا، اگر تم مجھے تھوڑے بہت اور دے دو میرے مہینے کی دوا آ جائے گی۔ مجھے شوگر ہے، تم جانتے ہو نا کہ شوگر کا مریض کیسا ہوتا ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے بالکل رحم نہیں آیا تھا، نہ جانے کیوں میرا دل اتنا سخت تھا۔ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، دیکھو چاچا، تم غلط بیانی نہیں کرو، میں نے تم سے ابھی 30% بھی نہیں لیا، تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے، اب تم جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ یہ کہہ کر میں دکان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ انسان کا دماغ اگر تیز ہو وہ کسی بھی طرح پیسہ کما سکتا ہے، بس اس کے اندر اعتماد ہونا چاہیے۔ دکان پر آتے ہی میرے دوستوں نے میرا استقبال کیا تھا۔ سب کے درمیان جب میں بیٹھتا تھا سبھی میری باتیں بہت غور سے سنتے تھے، صرف اس لیے کہ میری باتیں انسان کے دل و دماغ کو روشن کر دیتی تھی۔ میرے بیٹھتے ہی میرے دوست نے شربت کا آرڈر دے دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شربت پیے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک آدمی دکان میں داخل ہوا تھا۔ قد کافی بہترین تھا، جسامت بھی بھاری تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا جبکہ میرا دوست اب اس کے بال وغیرہ کاٹنے لگا تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی فوج کا آدمی ہو۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا تھا اور میں اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے برابر والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، تمہارا نام شفقت ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ بولا، فوج میں اپلائی کیا ہے، اگلے مہینے تک لیٹر آنے کے امکان ہے۔ میں نے ایک بار پھر سر ہلایا تھا۔ میں واقعی حیران ہو رہا تھا کہ اس آدمی کو کیسے معلوم، شاید میرے دوستوں کی وجہ سے پتہ ہو، کیونکہ میرے پورے محلے کو ہی اس بات کا علم تھا کہ میں جلد فوج میں جانے والا ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مگر تمہاری جیسی حرکتیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ تم فوج میں زیادہ دیر ٹک پاؤ گے۔ برا نہیں ماننا، لیکن میں نے ابھی تمہیں دیکھا کس طرح تم نے اس بوڑھے کے پیسے انہیں نہیں دیے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ انہوں نے بولا تھا کہ 50 میں چشمے بیچنے ہیں، بدلے میں وہ مجھے 30% دیں گے۔ اب میں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور ایک چشمہ 150 کا بیچا۔ اب وہ پیسے میں نے رکھ لیے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس آدمی کو میں نے 50 کے حساب سے پورے پیسے دیے ہیں، اس میں سے 30% بھی نہیں لیا۔ اگر
میں اس میں سے 30% لیتا تب بری بات ہوتی۔ آپ اس طرح نہیں بول سکتے۔ اور ویسے ایک بات بتائیں، آپ کو کیسے پتا کہ میں فوج میں جا رہا ہوں؟ اور اس بوڑھے کی کہانی آپ کو کیسے معلوم؟ ابھی تک میں نے اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتائی۔ میری بات سن کر وہ بولا، بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ خیر میری بات مانو، اس بوڑھے کو پیسے واپس کر کے آؤ۔ وہ ابھی بھی کھڑا چشمہ بیچ رہا ہے، بہت زیادہ مجبور انسان ہے، شوگر کا مریض ہے، اسے دوائی لینی ہے۔ غریب لوگوں کی مدد کرو گے تو آگے جا کر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اپنے دل کو نرم کرو۔ اس آدمی کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسے فضول لوگ مجھے بہت برے لگتے تھے، جو بلا وجہ کا اچھا بننے کا ڈرامہ کرتے تھے۔ آج کا دور پیسے بنانے کا ہی تھا، جہاں سے پیسہ بن رہا ہے انسان کو چاہیے پیسہ بنائے۔ میں بولا، اگر آپ کو اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو آپ اپنی جیب سے جا کر پیسے دے دیں۔ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کروائیں اور یہاں سے چلتے بنیں۔ اور آئندہ کے بعد میری ذاتی زندگی میں دخل دینے کی جرت کی تو یاد رکھیے گا، میں آپ کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں دکان سے باہر آ گیا تھا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ صبح اماں نے فضول میں ڈانٹا تھا، اور اب یہ آدمی نہ جانے آج میرا دن ہی خراب ہونا تھا۔ میں باہر آیا تو میرے دوسرے دوست نے مجھے آواز دے کر روکا تھا، لیکن میں باہر ہی بیٹھ گیا تھا جب تک وہ آدمی دکان کے اندر سے باہر نہیں چلا جاتا۔ میرا دل اندر جانے کو بالکل نہیں جا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد شربت آ گیا تھا۔ میں نے پورا گلاس پیا تھا اور اپنے دوست کو خدا حافظ بول کر واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں اس گلی میں داخل ہوا، نظر اسی بوڑھے آدمی پر گئی تھی۔ وہ سورج کی تپش میں واقعی جھلس رہا تھا، اور اس سے کوئی بھی چشمہ خرید نہیں رہا تھا۔ شاید اس کے انداز میں ہی خرابی تھی۔ میرا دل بھاری ہونے لگا تھا۔ اس آدمی کی باتیں میرے دل و دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ بہت غریب انسان ہے۔ آج اگر تم کسی کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرو گے، کل اللہ تمہارے ساتھ رحم کرے گا۔ کیا مجھے اس کو پیسے واپس دے دینے چاہیے؟ میرے دماغ میں بے اختیار پہلا سوال ہی یہ آیا تھا۔ اب امی صبح ہی کہہ رہی تھی کہ کسی بیچارے انسان کے ساتھ غلط نہیں کیا کرو، مگر میں نے کیا غلط کیا تھا؟ میں نے تو اپنا حق لیا ہے۔ میں نے بھی تو دھوپ میں کھڑے ہو کر چشمہ بیچا تھا۔ مگر میرا دل بوجھل ہونے لگا تھا۔ لاشعوری طور پر میرے قدم اس بوڑھے آدمی کی طرف گئے تھے، اور میں نے اپنی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگا تھا۔ میں بولا، اب تم گھر چلے جانا، یہاں اگر تم مجھے نظر آ گئے تو میں یہ پیسے تم سے لے لوں گا۔ جاؤ اور اپنی دوائی لے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ میں وہ پیسے دبائے تھے اور گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل مزید بھاری ہونے لگا تھا۔ اب یہ اس بیوہ کا خیال ستانے لگا تھا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے بیوہ کے پیسے کھانے پر معافی دے دے گا؟ مگر اماں نے اس کو پیسے واپس کر دیے ہیں، لیکن وہ پیسے اب بھی میرے پاس ہیں۔ اماں کو اس کا اجر ضرور ملے گا، لیکن گناہ مجھے لازمی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحم دلی نہیں کریں گے۔ ابھی مجھے اپنا کیریئر شروع کرنا تھا۔ فوج میں جانے کے بعد میں کسی بھی طرح کا چونا نہیں لگا پاؤں گا۔ مجھے ہر چیز سے خود کو روکنا پڑے گا۔ میں گھر واپس آ گیا تھا۔ اب ماں اس بوڑھی عورت کو پیسے دے چکی تھی، اس لیے اب وہ پیسے مجھے اماں کو واپس کرنے تھے۔ وہ کچن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی جب میں کمرے میں آیا تھا، اور اب اپنی الماری کھول کر پیسوں سے 500 کا نوٹ نکالا تھا اور کچن میں ہی آ گیا تھا۔ کچھ دیر تک میں ان کو دیکھتا رہا، اور پھر ان کے پاس پیسے رکھتے ہوئے بولا، دیکھو ہمارا حساب پورا ہو گیا ہے۔ تم نے اس بوڑھی عورت کو پیسہ دیا، میں نے وہ پیسہ تمہیں واپس کر دیا ہے۔ اب تم ابا کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گی۔ میری بات سن کر وہ بولی، تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ اتنا دل کیسے نرم ہو گیا ہے؟ تم تو کسی کو اپنا بخار بھی نہ دو، کمائے ہوئے پیسے دے رہے ہو۔ ان کی بات سن کر میں بولا،
ہاں ہاں میں دے رہا ہوں، کیونکہ آپ نے بلا وجہ پیسے دے دیے ہیں۔ خیر کچھ باہر سے منگوانا تو نہیں؟ وہ بولی نہیں، کچھ نہیں منگوانا۔ ایک کام کرو، تم اس پڑوس کی عورت کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لو، تم نے اس کے ساتھ بہت ناجائز کیا ہے۔ بیچاری رو رہی تھی، دکھ کر رہی تھی کہ تم سے کتنے مان سے انہوں نے بولا تھا اور تم نے کام کرواتے ہی پیسہ لے لیا۔ مجھے ایسے لوگ زہر لگتے تھے جو بلا وجہ کا رونا دھونا کر کے ہمدردی بٹورتے ہیں۔ اماں کے سامنے میں نے ہاں ہوں کی تھی اور چھت پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرا ارادہ انجینئر بننے کا تھا، مگر بابا جان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا بچپن سے یہ خواب تھا کہ میں فوج کا حصہ بنوں۔ چھت پر بیٹھ کر نظریں آسمان کی بلندیوں پر تھیں۔ انجینئر نہ بننے کے بعد میں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پائلٹ بن جاتا ہوں۔ بابا جان کی اتنی اچھی انکم تھی کہ وہ مجھے بآسانی پائلٹ بنا سکتے تھے، لیکن اس کی بھی مجھے اجازت نہیں ملی تھی۔ مجھے فوج میں ہی جانا تھا۔ مجھے برا نہیں لگتا تھا، میں خوش تھا کہ ایک ایسے ادارے کے ساتھ جڑ جاؤں گا جو بہت طاقتور ہے، لیکن دل مطمئن بالکل بھی نہیں تھا۔ کافی دیر تک میں چھت پر ہی کھڑا رہا تھا، جب اچانک میری پشت پر پتھر آ کر لگا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے والی چھت پر نازیہ کھڑی ہوئی تھی، میری خالہ کی بیٹی۔ اس کو دیکھ میرا چہرہ سخت ہو گیا تھا، مگر میں نے خود کو قابو کیا تھا اور اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، تم گھر نہیں آئے؟ اماں نے تمہیں بلایا تھا چائے پر، کل بھی وہ انتظار کرتی رہی، آج آ جاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر پلاؤں گی۔ آج میں نے سالن بھی اچھا بنایا ہے، تم کھاؤ گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، میری ماں کو سالن بھی بنانا آتا ہے اور ہمارے گھر میں روز چائے بھی بنتی ہے، مجھے تمہارے گھر آ کر بلا وجہ کی گپے نہیں ہانکنے، اور مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے تمہارے دل و دماغ میں کیا خناس چل رہا ہے۔ بہتر ہوگا یہ خناس اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ مجھے تم ایک آنکھ نہیں پسند، نہ میں تم سے شادی کروں گا، نہ ہی میں تم سے افیئر چلاؤں گا۔ آئندہ کے بعد اس طرح مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دماغ اس حد تک خراب ہو رہا تھا کہ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کو کس طرح سے مخاطب کر کے ذلیل کر رہا ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں لمبے لمبے ڈگ بھر کے نیچے آ گیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا، کھڑے کھڑے آج میرے 1500 کا نقصان ہوا تھا۔ اتنی آسانی سے یہ زخم بھی نہیں بھر سکتا تھا۔ کچھ دیر تک میں بستر پر بیٹھا خود کو سنبھالتا رہا تھا کہ جو ہو چکا ہے اس پر اب مٹی ڈالو، بلا وجہ دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پھر 1500 کما لوں گا، میرے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ لیکن دل بالکل بھی راضی نہیں ہو رہا تھا۔ چپ چاپ میں اب بستر پر لیٹ گیا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ کب میں گہری نیند سویا مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا۔ میری آنکھ شام کے وقت آوازوں سے کھلی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کان کے پاس کھڑے ہو کر چیخ رہا ہے۔ میں فوراً ہڑبڑا کر بیٹھ گیا تھا، آواز باہر سے آ رہی تھی۔ دھیان لگانے پر معلوم ہوا تھا کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ خالہ کی تھی۔ وہ امی سے کسی بات پر لڑ جھگڑ رہی تھی۔ میں فوراً کمرے سے آ گیا تھا باہر۔ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میری طرف اشارہ کر کے بولی، پوچھو اپنے بیٹے سے ہوتا کون ہے یہ میری بیٹی کو اتنی باتیں سنانے والا؟ اس کے پاس نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی اچھا کاروبار ہے، نہ ہی اچھا اخلاق ہے، اس کو میں اپنی بیٹی دوں گی؟ میری بیٹی اس جیسے لڑکے کو پسند کرے گی؟ جبکہ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ نازیہ نے اپنی ماں سے میری شکایت کی ہے۔ اماں کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا بول رہی ہیں خالہ؟ تمہارا دل و دماغ چل گیا ہے؟ تم نے کیوں نازیہ سے بدتمیزی کی ہے؟ وہ کتنا رو رہی ہے، لڑکیوں کا دل کتنا حساس ہوتا ہے، تمہیں عقل نہیں ہے؟ میں فوراً بولا، نازیہ نے بتایا ہے آپ کو یہ سب؟ خالہ سر نفی میں ہلا کر بولی، وہ کچھ نہیں بول رہی، بس روئے جا رہی ہے اور صرف اتنا بتایا ہے
کہ تم نے اس کو ڈانٹ دیا ہے؟ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو ڈانٹنے والے؟ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے پیچھے پاگل ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کروں گی۔ یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور آئندہ کے بعد اگر تم نے میری بیٹی کو ایک لفظ بھی بولا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے آج تک اپنی بیٹی کو ایک لفظ نہیں بولا، اسے اتنے پیار سے پالا پوسا ہے، وہ اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی ہے۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی کو آئندہ کے بعد کچھ بھی بولا، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ تو میرے بھانجے ہو، مجھے بہت عزیز ہو، لیکن وہ میری بیٹی ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ اس سے زیادہ عزیز مجھے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر خالہ گھر سے چلی گئی تھی، جبکہ میں نے گہری سانس لی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری باتیں سن کر نازیہ روئے گی۔ یہ باتیں تو بالکل صحیح تھی، میں نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں بتایا ہوگا۔ خالہ نازیہ سے بہت پیار کرتی تھی، اس کا ذرا سا رونا انہیں یہاں لانے پر مجبور کر گیا تھا۔ خالہ کے جاتے ہی اماں فوراً میرے قریب آئی تھیں اور میرا بازو تھام کر بولی، کیوں تم مجھے اتنا ستا رہے ہو؟ کبھی تم پر پیار آتا ہے تو کبھی تم پر سخت ترین غصہ آتا ہے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے کیوں نازیہ کو باتیں سنائیں؟ وہ تمہاری بیوی رکھتی ہے جو تم اس کو ڈانٹ رہے ہو۔ اماں کی بات سن کر میں بولا، بلا وجہ پتھر پھینک کر مخاطب کر رہی تھی۔ اتنی زور سے پتھر لگا تھا اس لیے غصہ آ گیا۔ اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، جب دیکھو ہر وقت پیچھے لگی رہتی ہے۔ مرد اور کیا مطلب نکالے؟ میں کبھی نہیں کروں گا اس جیسی لڑکی سے شادی۔ مجھے ایک آنکھ نہیں پسند آئی ہیں باتیں کرنے کہ میں اپنی بیٹی کو نہیں دوں گی۔ میں کون سا ان کی بیٹی کے لیے مارا جا رہا ہوں؟ اور آپ بھی نہ، ذرا اپنے بیٹے کی حمایت لے لیا کرو۔ کس طرح خالہ اپنی بیٹی کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہی تھی۔ اس کا بس یہی چل رہا تھا کہ میرا قتل کر دے، اور ایک آپ ہیں، کوئی بھی شکایت لے کر آتا ہے تو فوراً اس شکایت کو سن لیتی ہیں، مان لیتی ہیں۔ آپ کو چاہیے میرے حق میں بھی آپ بولیں، مگر آپ کہاں بولیں گی؟ آپ کی بہن آپ سے خفا ہو جائے گی نا۔ میری بات سن کر اماں بولی، مجھے تمہارا پتہ ہے اور نازیہ کا، ہم سب کو پتہ ہے وہ کتنے اچھے کردار کی اور کتنی معصوم ہے۔ میرے دل سے خواہش ہے کہ وہ تمہاری دلہن بنے، مگر اب جو تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، سائمہ کبھی بھی بیٹی مجھے نہیں دے گی۔ اپنے آپ کو سدھار لو، کل کو تمہاری شادی بھی ہونی ہے، کوئی بھی تمہیں لڑکی نہیں دے گا۔ ان کی باتیں سن کر میں نے منہ بنا لیا تھا اور بولا، مجھے خاندان میں شادی کرنی بھی نہیں ہے۔ خاندان میں ایک بھی لڑکی ڈھنگ کی نہیں ہے، اور یہ نازیہ ایک نمبر کی چپکو ہے۔ سب پتہ ہے مجھے، بہتر ہوگا آپ اپنے ذہن سے یہ خیالات نکال دیں کہ میں آپ کی پسند کی لڑکی اپنے لیے لاؤں گا۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ابا کی گرجدار آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ پھر میرے گھر میں رہ بھی کیوں رہے ہو؟ اگر تمہیں اپنی ہی پسند ہمارے سر پر بٹھانی ہے تو اپنے لیے گھر بھی لے لو، وہیں لے جانا اپنی پسند کی ہوئی لڑکی کو۔ ابا کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اب جلد سے جلد اس گھر سے نکلنا تھا، میرا لیٹر آئے اور میں ٹریننگ کے لیے چلا جاؤں۔ دماغ آج حد سے زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھام سکی ہے اور نہ کبھی تھام پائے گی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا، شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل فون چلا رہا تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اماں کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے موجود تھی۔ آج میں نے غصے میں اماں ابا کے ساتھ کھانا بھی تناول نہیں کیا تھا۔ جب بھی مجھے غصہ آتا تھا تو میں کھانا چھوڑ دیتا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنا موبائل فون ایک طرف رکھ دیا تھا۔ بھوک ستا رہی تھی، لیکن انا ہر چیز کے آڑے آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ گئیں اور میرے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بولی، کھانے سے بھلا کیسی ناراضگی؟
خالہ نے جو باتیں تمہیں بولی ہیں میں اس کے لیے معافی مانگ لیتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت چھوٹے دل کے ہو، مگر اب تمہیں سدھرنا ہوگا۔ جوان ہو رہے ہو، مجھے تمہاری فکر ہے، اس لیے میں تمہیں ڈانٹ دیتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں بولا، اگر ابھی بھی ڈانٹنے ہی آئی ہیں تو بہتر ہوگا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ میرا ارادہ آپ کی ڈانٹ پھٹکار سننے کا نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے بھوک لگ رہی ہے، اپنا یہ کھانا بھی لے جائیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، تم کیوں اتنا غصہ کرنے لگے ہو؟ کل کو تم فوج میں جاؤ گے، وہاں بھی ایسے ہی غصہ کرو گے؟ میں نے سنا ہے وہاں کی ٹریننگ بہت سخت ہوتی ہے، ذرا سا غصہ کرنا سپاہی پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ اگر تم کچھ بھی الٹا کرو گے تمہیں سخت سزا ملے گی۔ ان کی بات سن کر میں بولا، ہاں ہاں مجھے معلوم ہے امی، ابھی فی الحال میرا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ آپ ہی کمرے سے جائیں، ویسے بھی آپ کو مجھ سے زیادہ آپ کے بہن بھائی عزیز ہیں۔ کس طرح خالہ اپنی بیٹی کے لیے بول رہی تھی کہ نازیہ سے زیادہ انہیں کوئی بھی عزیز نہیں، اور آپ خاموشی سے کھڑی سن رہی تھی۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی آپ خالہ کو کہتی کہ مجھے میرا بیٹا بہت عزیز ہے، تم اس طرح میرے بیٹے کو نہیں بول سکتی۔ لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ آپ خاموش تماشائی تھی۔ جب ماں باپ اولاد سے پیار نہیں کرتے تو پھر اولاد سے بھی ماں باپ کو توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میری بات سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان کو روتا ہوا دیکھ مجھے فوراً شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، غلطی تمہاری تھی، نازیہ رو رہی ہے، وہ بہت معصوم ہے، ہم سب مانتے ہیں، تم نے یقیناً کچھ بولا ہوگا اس لیے وہ روئی ہے۔ کبھی بھی خاموش تھی، اور کون سا تمہاری خالہ پرائی ہیں، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہیں۔ اگر میری بہن جذباتی ہو رہی تھی تو کیا میں بھی بے وقوفی کا مظاہرہ کر کے جذباتی ہو جاتی؟ مجھے معلوم ہے کل کو وہ آئے گی، مجھ سے معافی مانگے گی اور سب کچھ پہلے کے جیسا ہو جائے گا۔ اگر میں بھی اس سے الجھتی تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جاتا؟ بڑوں کا کام ہوتا ہے چھوٹوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا، بلکہ یہ کرنا نہیں ہوتا کہ ان سے الجھنا شروع کر دیں۔ کبھی کبھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ خاموشی انسان کو کبھی بھی جھکنے نہیں دیتی۔ تم دیکھنا، اگر وہ کل نہ آئے تو میرا نام تبدیل کر دینا۔ اور مجھے تم پر آج بہت فخر محسوس ہو رہا تھا کہ تمہیں میری باتوں کا احساس ہوا اور تم نے اس بوڑھی عورت کے پیسے واپس کیے۔ تمہیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ تم سے کتنا راضی ہوا ہوگا۔ میرے بچے، تم خود کو سدھار کیوں نہیں لیتے؟ اتنے اچھے ہو، پڑھے لکھے ہو، خوبصورت ہو، تم میں کیا کمی ہے؟ امی کی بات سن کر میں اب خاموش ہو گیا تھا۔ ویسے بھی وہ رو چکی تھی۔ میرا دل ارادہ اب ان کے سامنے کچھ بھی ایسا ویسی بات کرنے کا نہیں تھا جو ان کی دل آزاری کرتا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ بولیں گی میں ویسا ہی کروں گا، خود کو سنبھال لوں گا، خود کو بدل لوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن پلیز آپ خالہ کو بولیں آئندہ کے بعد میرے سامنے اس طرح بات نہیں کریں، اور اگر وہ اس طرح سے بات کریں گی تو میں خاموش کھڑا نہیں رہوں گا۔ میں نے صرف آج آپ کا لحاظ کیا ہے، لیکن آئندہ کے بعد نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر اماں نے پیار سے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہوئے بولی، میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، بس امید یہ کرتی ہوں کہ تم اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ پیسوں کی لالچ رکھنا انسان کو سوائے تکلیف دینے کے اور کچھ بھی نہیں دیتا۔ میری جان، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، پیسہ انسان کو صرف ڈبوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم زیادہ پیسہ نہ کماؤ، تم کماؤ، بہت زیادہ پیسہ کماؤ، اپنا گھر بناؤ، گاڑی لو، فیملی بناؤ، لیکن ایسا پیسہ اپنے قریب نہیں آنے دو جو تمہیں تکلیف دے۔ آج تم کسی کو دھوکہ دے کر اس کا پیسہ لیتے ہو، کل کو وہ پیسہ بیماری میں چلا جائے گا، تب تم کیا کرو گے؟ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے؟ نہ تمہارے پاس پیسہ ہوگا نہ صحت، اس لیے وہ پیسہ کماؤ جو
حلال ہو جس پر تم اترا سکو، جسے تم کھاتے ہوئے ذرا بھی تکلیف میں نہ ہو۔ اماں کی بات درست تھی، لیکن میں اس بات کو اتنی جلدی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ کھانا میں نے ان کے ہاتھ سے ہی کھایا تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھے سمجھاتی رہی تھیں اور پھر کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ہماری ماں یہ سمجھتی ہیں کہ زندگی بہت آسان ہے، زندگی کو بس سیدھے طریقے سے گزار دینا چاہیے۔ لیکن آج کل کی نوجوان نسل جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، اس دور میں ہمیں ان کے حساب سے ہی چلنا پڑے گا، تبھی جا کر آپ کچھ کما سکتے ہیں اور اپنے لیے کچھ جوڑ سکتے ہیں۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ آج میں جلدی بیدار ہو گیا تھا۔ ارادہ بابا کے ساتھ ان کی فیکٹری جانے کا تھا۔ میرے بابا جان وہاں کے ٹھیکیدار تھے، ان کی بہت عزت تھی۔ اگر میں جاتا تو سب مجھے بھی عزت دیتے۔ میں کمرے سے باہر آیا تھا۔ ابا اور امی دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اماں فوراً اپنا ناشتہ چھوڑ کر کھڑی ہوئی تھی اور بولی، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ جبکہ میں بولا، ارے نہیں، میں ابا کے ساتھ ان کی فیکٹری جاؤں گا، آج وہیں پر ناشتہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ ابا میری بات سن کر وہ بولے، کہیں بھی جانے کی آج تم ایک کام کرو، گھر پر رہنا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں کام کے لیے نکل رہا ہوں، تو وہاں امی کو سبزی لا دے۔ ان کی بات سن کر میرا منہ بن گیا۔ میں فوراً بولا، آج میں آپ کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں، آپ کا کام دیکھوں گا، آدھے دن میں واپس آ جاؤں گا، پھر اماں کو سبزی وغیرہ لا دوں گا۔ اماں کون سا بھاگی جا رہی ہیں، گھر میں ہی ہوں گی، بنا لیں گی کھانا۔ وہ بولے، جتنا بولا ہے اتنا سنا کرو، اور ہاں، وہاں جا کر کیا کرو گے تم؟ میں نہیں چاہتا میرا بیٹا فیکٹری میں جائے، اللہ تمہیں بہت ترقیاں دے، تم میرا بہت نام روشن کرو گے۔ میں فیکٹری وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے خوش ہوا تھا، میرے باپ کو میرا کتنا خیال ہے، مگر اگلے ہی لمحے مرجھا گیا تھا کہ مجھے وہ لے کر جانا ہی نہیں چاہتے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا نکل گئے تھے، جبکہ اماں میرے لیے تازہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے لیے ناشتہ بنا کر لے آئی تھیں، اور اب میں خاموشی سے کھانا تناول کرنے لگ گیا تھا۔ وہ میری طرف پیسہ بڑھاتے ہوئے بولی، اچھا، اور تازی سبزی لانا، بھنڈی لے آنا اور لوکی لے آنا، تمہارے ابا کو بہت پسند ہے، اور ہاں، بھاؤدار اچھے سے کرنا۔ ان کی بات سن کر میں بولا، آپ جانتی ہیں میں سبزی وغیرہ کہاں سے لاتا ہوں، اور نہ مجھے لے کر آنا آتی ہے، آپ چلے جائیں، لے آئیں، خالہ کو ساتھ لے جانا۔ وہ بولی، تمہاری خالہ ہی جاتی ہیں لینے کے لیے، مگر کل بس تمہاری وجہ سے وہ ناراض ہو گئی۔ اب میں سوچ رہی ہوں تم سبزی لینے جاؤ، میں اس کے گھر چلی جاتی ہوں، نازیہ کو پیار کر آؤں گی، سائمہ خود راضی ہو جائے گی۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میری نظر اب 500 کے نوٹ پر تھی۔ مجھے میرے کل کے پیسے یاد آنے لگے تھے۔ وہ 1000 واپس آنا بہت مشکل تھا، لیکن یہ 500 میرے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ کچھ دیر تک اماں میرے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی تھیں، اور پھر اٹھ کر تیار ہونے کے لیے چلی گئی تھیں، جبکہ میں اپنے کمرے میں آیا تھا اور نقلی 500 کا نوٹ الماری سے نکالا تھا۔ میرا دماغ اب بالکل تیز سے کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ سبزی والے کافی بوڑھے بھی تھے، ان میں سے میں اپنا کام چلا سکتا تھا۔ اماں نے 2 طرح کی سبزی منگوائی تھی، جانے کتنے پیسوں میں میرا کام بن جائے گا۔ میں نے وہ نقلی نوٹ اپنی جیب میں ڈال لیا اور سبزی کی دکان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل بھی گھبرایا تھا کہ کل ہی تو میں نے 2 دفعہ نیکی کی تھی، اور آج میں اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے رک جانا چاہیے، مگر انسان کا دماغ جب لالچی ہو جاتا ہے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میں سبزی مارکیٹ پہنچ گیا تھا۔ میں نے چن کر اپنے لیے آدمی منتخب کیا تھا۔ وہ آدمی دیکھنے میں کافی بوڑھا لگ رہا تھا۔ اس کے پاس میں آ گیا تھا۔ اماں کی بتائی ہوئی سبزیاں نکلوائی تھیں، ان کے ریٹ لگوائے تھے، اور پھر پیسے اس آدمی کی طرف بڑھا دیے تھے۔
ایک لمحے کے لیے اس آدمی نے نوٹ کو اچھے طریقے سے دیکھا تھا۔ مجھے لگا شاید اب میری ضلالت ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے وہ نوٹ دیکھ رہا تھا مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اب میری پکڑ پکی ہے۔ مگر اس نے اپنا ڈبہ کھولا تھا اور اس میں پیسے رکھے تھے، اور پھر ایک سکہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بابو جی، آپ کے پیسے پورے ہو گئے ہیں، بس اتنے ہی بچے ہیں، اور کچھ چاہیے آپ کو؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا، جلدی سے سبزی اٹھائی تھی، پیسے لیے تھے اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں نے یہ کام پہلی بار کیا تھا۔ اگر اس آدمی کو ذرا بھی شک ہوا ہو اور اس نے مجھے پکارا، پوری سبزی مارکیٹ مارے گی۔ لوگ نقلی نوٹوں سے کافی لوگوں کو پاگل بنا رہے تھے، اور میں نے وہ بالکل نقلی نوٹ سے ایک آدمی کو، وہ بھی غریب آدمی کو، پاگل بنایا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے کچن میں سبزی رکھی اور وہ سکہ نکال کر دیکھا تھا، وہاں پر ہی وہ سکہ مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا۔ میں نے اوپر نیچے سے دیکھا تو نہ جانے کیوں مجھے اس سکے کو دیکھ کر ایسا گمان ہو رہا تھا جیسے وہ سونے کا ہو۔ میں فوراً اپنے قدم باتھ روم کی طرف بڑھائے تھے اور اس سکے کو اچھی طرح سے دھویا تھا۔ اس پر سے جب کالک ہٹ گئی تو واقعی میرے 4 طبق روشن ہو گئے تھے، کیونکہ وہ سکہ سونے کا تھا۔ میں فوراً گھر سے نکلا تھا اور پاس میں موجود سنار کی گلی میں داخل ہو گیا تھا۔ وہاں جا کر جب میں نے ان کو سکہ دکھایا، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ یہ سکہ معمولی نہیں ہے بلکہ سونے کا ہی ہے۔ میرے 4 طبق روشن ہو گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی لاٹری میرے نکل آئی ہے۔ ہزاروں کا مال میرے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر تک میں اس دکان کے باہر کھڑا رہا، اس سکوں کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اپنے قدم اسی سبزی مارکیٹ کی طرف بڑھائے تھے۔ میرے دل میں مزید لالچ آ گئی تھی، اگر اس آدمی کے پاس ایک سونے کا سکہ ہے تو اس کے علاوہ بھی ہوں گے۔ یقیناً کوئی گاہک غلطی سے دے کر گیا ہوگا۔ اب یہ پیسہ اس آدمی کا نہیں، اب میرا ہوگا۔ میں نے اپنے ہی طور پر کئی طرح کے منصوبے تیار کر لیے تھے۔ میں سبزی مارکیٹ میں داخل ہوا تھا، نظر اسی بوڑھی آدمی پر گئی تھی جو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی فی الحال اس کی ریہڑی پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں قدم با قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور اپنے طور پر دوبارہ سبزی خریدی تھی، اور پھر اصل نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا تھا جو اماں نے مجھے پہلے دیا تھا۔ اب میں ان کو غور سے دیکھ رہا تھا، کیا وہ مجھے بدلے میں سونے کا سکہ دیتے ہیں یا نہیں۔ ابھی میں کچھ کہتا جب اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے فوجی کی وردی میں وہ شخص کھڑا تھا جس کی ملاقات مجھ سے میرے دوست کے سیلون میں ہوئی تھی۔ میں نے ان کو فوجی وردی میں دیکھ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میری سانسیں تھم گئی ہوں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، یہ سبزی یہیں چھوڑ دو، کیونکہ تم سبزی خرید چکے ہو اور اب جو تم آئے ہو وہ سونے کے سکے کی لالچ میں آئے ہو، جو کہ اب ملنا ممکن نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا تم بدل گئے ہو جب تم نے اس آدمی کو پیسے واپس نہیں کیے۔ تمہاری فطرت میں لالچی پن ہے، تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں بالکل سن ہو رہا تھا۔ وہ بولے، بلکہ اب ایک ایسا کام کرو، سونے کا سکہ بھی دو، تم جیسے آدمی کو وہ ملنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ سب وہ بوڑھا آدمی بولا، لیکن میں وہ سکہ اس لڑکے کو دینا چاہتا ہوں۔ بیٹا، میں یہ نہیں کہتا کہ جو تو کام کر رہا ہے وہ اچھا ہے، لیکن میں وہ سکہ اس کو اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کچھ وقت تک یہ کسی غریب انسان کو شکار نہیں بنا پائے گا۔ میرے پاس وہ سکہ بہت پرانا ہے، ہر وقت میرے پیسوں کے گلے میں پڑا رہتا ہے۔ مجھے معلوم ہے اگر میں یہ سکہ بیچ دوں گا مجھے ہزاروں میں پیسے مل جائیں گے، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں کسی ایسے نوجوان کو دوں جو اس سکے کو سنبھالنے کے لیے کچھ بھی کرے اور لالچ میں میرے پاس دوبارہ ضرور آئے۔ تب میں اسے سمجھاؤں، بیٹا میں جانتا ہوں تمہارا باپ بہت اچھا انسان ہے،
اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، لیکن تم نے سب کیوں کرتے ہو؟ مگر تمہیں تو یہ سب کر کے حاصل کیا ہوتا ہے؟ چند لمحے کی خوشی، کسی کو بیوقوف بنانے کا مزہ، اور پھر وہی بے سکونی۔ ایک بات بتاؤ، جب تم کسی کو پاگل بناتے ہو تب تم اپنے دل کو کتنی دفعہ یہ بات کہہ کر سمجھاتے کہ تم نے ٹھیک کیا، یہ تمہارا حق تھا، تمہارے پاس دماغ ہے، تم نے یہ کام کیا ہے؟ میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ وہ مزید بولے، جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ بار بار خود کو تسلی نہیں دیتا، بلکہ وہ بس خوش ہو جاتا ہے، اپنے سکلز کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ لیکن تم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، تم خاموش رہتے ہو، صرف اس لیے کہ تمہارے پاس ہنر نہیں ہے۔ یہ دماغ کا شیطانی پن ہے جو تمہیں ایک دن لے ڈوبے گا، جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ بولے، یہ کیپٹن سر تمہارا باپ اکثر میرے پاس سبزی لینے کے لیے آتا ہے، اس نے مجھے تمہاری سفارش کی تھی کہ میں اپنے بیٹے سے تمہارا ذکر کروں، اور جو میرا بیٹا تم سے نائی کی دکان پر ملا تھا وہ اس لیے ملا تھا کہ تمہارا ٹیسٹ لے سکے۔ تمہارا ٹیسٹ لے کر اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم پاس ہو گئے ہو، لیکن آج پھر تم نے وہی غلطی دہرائی۔ کیا چاہتے ہو؟ فوج میں نہیں جانا چاہتے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا، اور وہ سکہ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، بس انسان ہوں، کبھی کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ میرے بابا کا خواب ہے مجھے فوجی بنتے ہوئے دیکھنا، میں ان کا یہ خواب ضرور پورا کروں گا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز میرا لیٹر نہیں روکیے گا۔ میں نے اب اس فوجی کو بھی دیکھا تھا۔ وہ بولے، تمہارے دل کے اندر ابھی بھی انسانیت زندہ ہے، تمہیں اللہ کا خوف بھی ہے، مگر بس تمہاری کچھ عادتیں ہیں جو تمہیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ بس اگر تم مجھ سے وعدہ کرو، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کو مانو کہ آئندہ کے بعد تم کبھی کسی کے ساتھ نہیں کرو گے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہیں فوجی بنانے میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، کیونکہ تم جیسے انسان کو ہمارے ملک کو ضرورت ہے، جو اپنے تیز دماغ سے ملک کی حفاظت کر سکے، چوری نہ کر سکے۔ ان کی بات سن کر میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کیا جو مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ کرے۔ انسانی فطرت ہے لالچ آنا، انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن جو انسان اپنے رب کی خاطر خود کو بدلتا ہے، اپنے کل کو اچھا بنانے کے لیے اپنے آپ کو اچھا بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں آج ایک اچھے عہدے پر فائز ہوں، میں فوجی بن چکا ہوں، میرے باپ کا خواب پورا ہو چکا ہے، میں نے نازیہ کو خود اپنے لیے منتخب کیا ہے اور ان کے گھر خود رشتہ لے کر گیا ہوں۔ میرے فوج میں جانے کے بعد خالہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی، اور انہوں نے بھی ہاں کی ہے، کہتی ہیں جلد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میری زندگی نے مجھے یہی سبق دیا ہے کہ اچانک سے آپ کی زندگی میں کوئی ایک فرشتہ آتا ہے جو آپ کے سر سے پاؤں تک بدل دیتا ہے، اور میری زندگی میں وہ فرشتہ اس بوڑھے ریڑھی والے کا بیٹا کیپٹن قاسم ہے، جنہوں نے مجھے آج سر سے پاؤں تک بدل دیا۔ جو کام میری اماں، میرا باپ نہیں کر پائے، وہ انہوں نے صرف 2 ملاقاتوں میں ہی کر دیا تھا۔ وہ سکہ میرے لیے ایک جادوئی سکہ تھا جس نے مجھے واقعی ایک اچھا انسان بننے پر مجبور کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے لالچ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب ضرور کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔
کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔